الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز اینڈ لسنرز، آپ کی خدمت میں سید شہریار داؤد کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز اینڈ لسنرز، آج ہمارا دور بڑے عجیب و غریب ایسے مسائل کا شکار ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم پر یہ مسائل آئے کیوں۔ مثال کے طور پر مجھے ہر ایک فون کر کے کہتا ہے حضرت صاحب کوئی وظیفہ دے دیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے اور ہمارے کام ہی نہیں پورے ہو رہے، پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی کہ ہمارے کام ہوتے ہوتے ادھورے رہ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی گھر میں ہر وقت بے برکتی ہے، اتنا کماتا ہوں رکتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیوی کیوں لڑ رہی ہے، بچے کیوں ناراض ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے البتہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا۔ ہمیں سمجھ اس لیے نہیں آ رہا کہ ہم وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے کہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں۔ ناصحہ نہ کر مجھے نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے۔ ناصحہ کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو۔ ناصحہ نہ کر مجھے نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو تو میں دشمن جانوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ آج کے دور میں اگر ہمیں کوئی بات سمجھائے نا، ہمیں اس کی بات جو ہے نا بری لگتی ہے۔ کوئی ہمیں کہے جی جھوٹ نہ بولو، ارے حضرت صاحب جھوٹ کے بغیر تو چلتا ہی نہیں ہے۔ ارے بیٹا رزق حلال کی طرف توجہ کرو، کدھر سے لائیں رزق حلال حضرت صاحب؟ رزق حلال کہاں سے لائیں؟ جب تک ہم جھوٹ نہیں بولتے، جب تک ہم دو نمبری نہیں کرتے، روٹی ملتی نہیں ہے، کوئی پیسہ دیتا نہیں ہے۔ رزق کا رازق کون ہے؟ اللہ، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو پھر میں اور آپ کیا ہم رازق ہیں؟ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کس چیز کا کیا ہے؟ رزق کا۔ تمہیں پیدا کیا ہے، رزق میں دوں گا، دعائیں مانگو میں سنوں گا۔ جنت کا جہنم کا کوئی وعدہ نہیں ہے انلیس کہ آپ وہ کرو جو جنت اور جہنم کے لیے لازمی ہے۔ باقی وعدہ پکا، آپ نافرمانی کرو تو بھی اللہ رزق دے گا، آپ فرما برداری کرو تو بھی اللہ رزق دے گا، مسلمان ہو تو بھی اللہ رزق دے گا، غیر مسلم ہو تو بھی اللہ رزق دے گا۔ تو رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، تو اس کے لیے اتنا پریشان، اتنا بھاگنا دوڑنا، اتنا توجہ کرنا نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ صحابہ آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیے وہ فلانا صحابی ہے نا، کتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے دنیا کے لیے، مال کمانے کے لیے اتنی بھاگ دوڑ۔ حضور نے فرمایا صبر، حوصلہ رکھو، بدگمانی نہ کرو۔ فرمایا اگر، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا اگر تو یہ اس لیے محنت کر رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے، سوال کرنے سے بچے، تو یہ جنت کے راستے پر، اللہ کے راستے پر۔ یہ اس لیے محنت کر رہا ہے کہ اپنے والدین کی، اپنے گھر والوں کی کفالت کرے، ان کو کما کے کھلائے کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، یہ اللہ کے راستے پر ہے۔ اس لیے محنت کر رہا ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکر گزار بندہ بنے اور لوگوں کو کھلائے، تو یہ جنت کے راستے پر ہے۔ اور اگر یہ اس لیے محنت کر رہا ہے کہ یہ لوگوں پر اپنے مال کی کثرت پر غرور کرے، فرمایا پھر یہ شیطان کے راستے پر ہے۔ آج کے دور میں ہمیں دیکھنا یہ ہے ہماری طلب کیا ہے، ہماری ڈیمانڈ کیا ہے، ہم چاہ کیا رہے ہیں، اور اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ ہم نے بڑی سی محل بنا لیتے ہیں، ہم حویلی بنا لی، اور اس پر کیا بڑا بورڈ لگا دیتے ہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اس کے ساتھ ہی ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا بڑا فضل ہے۔ یہ فضل ہے؟ جائیں بھائی قرآن پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں مال دیا تمہاری آزمائش کے لیے، اولاد دی تمہاری آزمائش کے لیے، تمہیں دنیا کے اندر جتنے معاملات عطا کیے، نعمتیں دیں، وہ تمہاری آزمائش ہیں۔ یہ مال، اولاد، اسباب، یہ تو آزمائش ہیں، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا فضل ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام کے اندر سب سے زیادہ مالدار تھے اور یقیناً حلال کماتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو آخری صحابی، سیکنڈ لاسٹ صحابی جو جنت میں جائیں گے نا، ان کے بعد جو لاسٹ صحابی جائیں گے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ بھی حضور نے بتایا ہے۔ اور پتہ ہے کتنا گیپ ہوگا سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ؟ 500 سال کے بعد وہ پہنچیں گے جنت میں۔ کیوں؟ ان کے پاس مال ہوگا، حلال مال کا حساب دیتے 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 ان کو 500 سال لگ جائیں گے۔ ہما شما کس کھیت کی مولی ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟
کبھی ہم نے سوچا؟ ہم تو بڑے ناشکرے ہیں. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لن شکرتم فلازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. بتائیے مجھے ہم میں سے کتنے لوگ شکر ادا کر رہے ہیں؟ شکر ادا نہیں کرتے. اللہ دیتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں جی رکتا ہی نہیں. آپ کو جب اللہ نے دیا آپ نے شکر کیا؟ آپ نے اس میں سے صدقہ نکالا؟ آپ نے اس میں سے اللہ کے بندوں کی کوئی مدد کی؟ نہیں کرتے. ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ ٹو بی ویری کلیئر, ہمیں حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. دیز آر دا گراؤنڈ ریالٹیز وی مسٹ ایکسیپٹ اینڈ وی مسٹ ایڈریس اٹ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, رزق کا وعدہ کیا, پیدا ہوئے تو اس نے سب سے پہلے ہمارے آنے سے پہلے ہمارا رزق بھیج دیا ہے. اور جب ہمارے رزق دانا پانی پورا ہو جائے گا اس سے ایک لمحہ بھی ہم زیادہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. اب آئیے میں آپ کو ایک بڑی پیاری سنت بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان جو ہوتا ہے نا, مہمان یہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی میری جو ہے نا مہمانداری سے بہت بیزار ہے. حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, ایسا کرو ہماری دعوت اگر تم کرو گے نا تو اپنی بیگم سے کہنا کہ ذرا جب ہم تمہارے یہاں سے واپس جائیں گے نا تو ذرا غور سے دیکھنا. خیر جو حضور علیہ السلام تشریف لے گئے ان کے گھر پہ, اور دیگر کئی صحابہ ساتھ میں تھے. حضور کبھی بھی اکیلے نہیں جاتے تھے, صحابہ کرام کو بھی لے جاتے تھے. اور جس کے گھر دعوت ہوتی تھی میزبان سے پوچھ لیا کرتے تھے یا اسے بتا دیا کرتے تھے بھائی میرے ساتھ اور صحابہ بھی ہوں گے. خیر جی صحابیوں کی تو بڑی یہ خوش نصیبی وہ کہتے تھے ہماری. خیر آقا علیہ السلام گئے, اس کے مہمان بنے, اس کی قسمت انگڑائی لے کے جاگ گئی. آقا علیہ السلام نے وہاں بیٹھے, تشریف فرما ہوئے, کھانا کھایا, اس کے بعد دعا فرمائی. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب چلے تو آپ نے فرمایا آپ نے اس صحابی کو, میزبان کو, کہ اپنی بیوی کو بولو کہ ہمیں ذرا دیکھتی رہے, چھپ کے نا ہمیں دیکھتی رہے. سرکار علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو ان کی بیوی کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی, اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک دھڑام سے گری اور بے ہوش ہو گئی. بڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا تو صحابی نے اس کو اٹھایا, کہ پوچھا کیا ہوا, تو کیوں بے ہوش ہو گئی؟ کہا میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے اور صحابہ کرام جب جا رہے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے ہمارے گھر سے بڑے بڑے وحشت ناک شکلوں والے کوئی درندے اور عجیب و غریب قسم کے جانور جو ہے نا اس کے پیچھے پیچھے ہمارے گھر سے چلے گئے. یہ بات لے کے وہ صحابی پہنچے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی بے ہوش ہو گئی تھی, اور ہوش میں آنے پہ اس نے یہ بتایا کہ جی میں نے ایسے ایسے وحشت ناک درندے اور جانور دیکھے, کیا ہمارے گھر میں کوئی کسی قسم کا کوئی اثرات وغیرہ ہیں, کیا کوئی جنات اور کوئی مخلوقات کا اثر ہے؟ حضور نے تبسم فرمایا, فرماتے ہیں یہی اس کو دکھانا چاہتا تھا کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا اور اس گھر کا رزق لے کر آتا ہے, اور جب جاتا ہے تو اس گھر والوں کے مصیبتیں, بیماریاں, پریشانیاں, تمام مصائب اور آلام لے کر جاتا ہے. تو یہ تمہیں دکھانا مقصود تھا. تب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے, ان کی زوجہ محترمہ بہت خوش ہوئی. پھر تو انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کی خدمتیں کرنا اور لوگوں کی دعوتیں کرنا شروع کر دیں. اس ضمن میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ آج ہمارے سنت کیا, حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کے دروازے پر جائے ملاقات کے لیے یا ملنے یا وہاں مہمان بننے, تو سب سے پہلے دروازہ نوک کرے. کیا کرے؟ کھٹکھٹائے. ہمارے یہاں تو بیل سسٹم ہے, بیل بجا دے. پھر اس کے بعد فرمایا بیل بجا کے دروازے کے سامنے سے ہٹ کر کھڑا ہو. دروازے کے بالکل سامنے بدتمیزوں کی طرح نہ کھڑا ہو جائے زینہ نکال کے, بلکہ دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو تاکہ اس گھر کا حرمت, اس گھر کا پردہ, اس گھر کی جو پرائیویسی ہے وہ متاثر نہ ہو. آپ دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہو گئے. پھر اندر سے سوال کیا جائے گا, تو پتہ چلا کہ سوال کرنا چاہیے اندر والے کو. کون؟ تو باہر والا جواب دے, اپنا نام دے. سب سے پہلے کرے السلام علیکم اور اس کے بعد اپنا نام بتائے. تو یہ پتہ چلا کہ جب کسی کے دروازے پر جائے پہلے نوک کرے یا بیل بجائے, دروازے سے ہٹ جائے. اندر والا جب میزبان پوچھے کون, تو اس کے مقابلے میں پہلے اپنا سلام کرے, اس کے بعد اپنا نام بتائے. اور اگر یہ کہا جائے کہ جی موجود نہیں ہے صاحب, یا ابھی آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے, وہ آرام فرما رہے ہیں, یا کوئی بھی ان کی وجوہات ہیں, وہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے, تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو بندے کو چاہیے کہ وہ بغیر ناراض ہوئے خندہ پیشانی سے واپس چلا جائے. بغیر ناراض ہوئے خندہ پیشانی سے واپس چلا جائے. اب ذرا سوچئے ہمارا کیا حال ہے. کیا ہم کسی کے گھر جاتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں؟ چلو کھٹکھٹا دیا, بیل بجا لی. کیا ہم نے یہ سنت ادا کی کہ ہم اس کے دروازے سے ہٹ جائیں, گاڑی اس کے دروازے پہ جا کے کھڑی کر دیں گے, یا خود ایسے مشٹنڈوں کی طرح سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ نہیں, یہ آداب کے خلاف ہے. اچھا اب آپ بولیں گے جی وہ ہم سے ملا نہیں,
وہ آداب کے خلاف ہے. نہیں نہیں، آداب وہ ہیں، اخلاق وہ ہیں جو آقا نے سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق میں بتا دیا یہ اخلاق ہے، اخلاقیات میں سے یہ ہے کہ تم کو اگر اجازت نہ ملے تو تم چپ کر کے واپس چلے جاؤ، بغیر ناراض ہوئے، بغیر ماتھے پہ شکن ڈالے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ ہاں، بد اخلاقی تو وہ ہے کہ اچانک آپ کو کوئی فون کر دے اور یار مجھے یہ مسئلہ تھا، مجھے یہ بتاؤ، وہ بتاؤ، وہ بتاؤ. ارے بھائی آپ سلام کر کے اس سے پہلے پوچھیں تو صحیح، کیا حضرت آپ کے پاس وقت ہے، میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، میں آپ سے ایک مسئلہ اپنا شیئر کر سکتا ہوں؟ سارا دن مجھے فون آتے رہتے ہیں اسی طرح، السلام علیکم حضرت صاحب ہمیں یہ بتائیے، ہمیں وہ بتائیے. تو پتہ چلا کہ یہ چیزیں اخلاقیات کے خلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا تو آپ ناراض ہوئے بغیر وہاں سے چلے جائیں. یہ اخلاقیات ہے. یہ اخلاقیات نہیں ہے کہ جو اس نے ہمیں بلایا نہیں. بھائی اس کی مرضی ہے، کوئی اس کی پرائیویسی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی مہمان ایسے آئے ہوں کہ وہ ان کو اس کے پاس جگہ نہ ہو، پردے کا اہتمام نہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں بدگمان نہیں ہونا، بلکہ خوش اخلاقی کے ساتھ اپنے اس بندے سے ملے بغیر، ماتھے پر سلوٹ ڈالے بغیر چلے جانا چاہیے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم یہ سنتیں اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اور یہ بدتمیزیاں جو فون وغیرہ پر ہوتی ہیں ان سے ہم پرہیز کریں اور اپنے معاشرے کو بھی بچائیں. اجازت دیجیے اس یقین کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.